دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک اور اختیارات کے لحاظ سے دنیا کے طاقتور ترین شخص کے درمیان الزامات کی گولہ باری نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ یہ بات اب ایک دوسرے کو سنگین دھمکیاں دینے پر آ گئی ہے۔ دونوں گلی محلے کی عورتوں کی طرح لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہیں۔ ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی کا انجام کیا ہوگا اور کیا اس میں چیونٹیوں کے ساتھ ساتھ کسی ایک ہاتھی پر کاری ضرب لگے گی۔ حکومتی کارکردگی میں اضافے کا محکمہ بددلی کے ساتھ چھوڑنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایلون مسک نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سنگین ترین الزام لگایا ہے۔ بغیر ثبوت پیش کیے ایلون مسک نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جنسی اسکینڈلز میں بدنام جیفری ایپسٹین کی فائل میں موجود ہے، وہی جیفری جو کم سن خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کئی واقعات میں ملوث قرار دیا گیا تھا۔ جیفری امریکہ سمیت مختلف ممالک کے اہم ترین شخصیات کا دوست تھا اور ایک عرصے تک اس کا برطانیہ کے شہزادہ اینڈریو سے تعلق بھی شہ سرخیوں کی زینت بنا رہا تھا۔ وہ امیر اور طاقتور شخصیات کو اپنے گھر پارٹیوں میں مدعو کرتا تھا، جہاں جنسی تعلق کے لیے کم سن لڑکیوں سمیت شہرت اور دولت کی پجاری خوبصورت لڑکیاں جمع کی جاتی تھیں۔ سن 2019 میں جیفری پراسرار طور پر جیل میں مردہ پایا گیا تھا، تاہم اس کے کلائنٹس کے نام آج بھی صیغہ راز میں ہیں۔ ایلون مسک کا الزام ہے کہ ایپسٹین کی فائل میں ٹرمپ کا نام ہونے کی وجہ سے یہ دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی۔ ایلون مسک نے کہا ہے کہ لکھ کر رکھ لیں، حقیقت سامنے آ کر رہے گی۔ ساتھ ہی ٹیسلا کے مالک نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کر کے جے ڈی وینس کو امریکی صدر بنایا جانا چاہیے۔ ایلون مسک نے صدر ٹرمپ کو یہ کہہ کر بھی اشتعال دلایا کہ اگر دنیا کا امیر ترین شخص مدد نہ کرتا، یعنی وہ خود، تو ٹرمپ سن 2024 کا الیکشن ہار جاتے، ڈیموکریٹس ایوان میں اکثریت حاصل کر لیتے اور سینٹ میں ریپبلکنز کو صرف ایک ووٹ سے برتری ملتی۔ ایلون مسک نے کہا کہ ٹرمپ نے ناشکری کی انتہا کر دی، انہوں نے ٹرمپ کی بہت مدد کی، بہت پیسہ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایلون مسک کی ناراضگی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیسلا کے سربراہ جس شخص کو ناسا کا سربراہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ڈیموکریٹ تھا اور انہوں نے اسی لیے جیریڈ آئسکمنگ کو نامزدگی مسترد کر دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایلون مسک کا ای وی مینڈیٹ چھین لیا، جس کی وجہ سے ہر شخص الیکٹرک کاریں خریدنے پر مجبور تھا۔ اس اقدام پر ارب پتی ایلون مسک پاگل ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے اس کے ساتھ یہ دھمکی دی کہ وہ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے حکومت سے معاہدے بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ بجٹ میں رقم بچانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ سبسڈی اور کانٹریکٹ ختم کیے جائیں۔ ایلون مسک نے صدر ٹرمپ کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اقدام کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ ساتھ ہی مسک نے ڈریگون اسپیس کرافٹ کو فوری معطل کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ Disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. ڈریگون ہی کی بدولت ناسا کے خلا باز عالمی خلائی اسٹیشن جاتے ہیں اور پہلے سے موجود خلا بازوں کو سپلائی مہیا کی جاتی ہے۔ ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات مئی کے آخری ہفتے تک اچھے خاصے تھے۔ اختلافات اخراجات میں کٹوتیوں سے متعلق ایلون مسک کی تجاویز پر عمل نہ ہونے سے پیدا ہوئے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کو جس حکومتی استعداد کار بڑھانے سے متعلق نئے محکمہ ڈوج کا سربراہ بنایا تھا، اس نے ٹیکس اور اخراجات بل کی مخالفت کی تھی۔ ایلون مسک نے عوام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اراکین کانگریس پر زور دیں کہ بل مسترد کر دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بل کو بڑا اور اچھا کہنے پر ایلون مسک نے کہا تھا کہ تہذیب کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قانون بڑا ہو اور اچھا بھی ہو۔ یا تو قانون بڑا اور بدنما ہوتا ہے یا مختصر اور اچھا، اس لیے قانون کو مختصر اور اچھا ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایلون مسک موجودہ قانون سے پوری طرح واقف تھے، مگر اعتراض اسی وقت شروع کیا جب انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا، جس پر ایلون مسک نے ٹرمپ کی بات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا
کہ بل انہیں کبھی دکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یعنی امریکہ میں بھی ایسے ہی قانون سازی ہو رہی ہے جیسی پاکستان میں ہوتی ہے۔ اراکین اسمبلی بل پڑھتے ہی نہیں، اراکین کانگریس کو بل پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ ایلون مسک کے بقول بل رات کے اندھیرے میں اتنی تیزی سے ایوان نے منظور کیا کہ کسی رکن نے پڑھا تک نہیں، دیکھا تک نہیں۔ دونوں کی لفظی گولہ باری، الزامات کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ایلون مسک نے ڈوج کی سربراہی سے 2 دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کو وائٹ ہاؤس بلا کر انہیں وائٹ ہاؤس کی جمبو سائز چابی علامتی طور پر دی تھی اور کہا تھا کہ مسک کی بطور مشیر حیثیت برقرار رہے گی۔ اور اب ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے کا موقع آیا تو صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خود انہوں نے ایلون مسک کو حکم دیا تھا کہ وہ انتظامیہ سے علیحدہ ہو جائیں، جس پر ایلون مسک نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بہت بڑا بم گرا دیا جائے۔ صدر ٹرمپ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایلون مسک ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ امریکی صدر کے بقول جب لوگ انتظامیہ اور وائٹ ہاؤس کے خوبصورت دفتر کو چھوڑتے ہیں تو اگلی صبح انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ سارا گلیمر ختم ہو گیا، دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ہر چیز بدل گئی ہے، جس پر وہ اشتعال انگیز رویہ اپنا لیتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں۔ ایلون مسک اپنی سیاسی جماعت بنانے کا سوچ رہے ہیں اب۔ ایلون مسک نے ایکس پر سروے کرایا گیا جس میں پوچھا گیا کہ آیا امریکہ میں ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جانی چاہیے جو 80% مڈل کلاس کی نمائندگی کرتی ہو، دائیں بازو کی ریپبلکنز اور بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ڈیموکریٹس کے مقابلے میں تیسری جماعت بنائی جائے۔ ایلون مسک جو کہ خود کو اکثر سینٹرسٹ قرار دیتے ہیں، اس لیے یہ غیر معمولی نہیں ہوگا کہ ماضی کے پلے بوائے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ارب پتی بزنس مین ایلون مسک بھی سیاست میں قسمت آزمائی کریں اور خود کو صدارتی الیکشن کے لیے امیدوار کے طور پر پیش کریں۔ ایلون مسک نے یہ تانا بھی دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس صرف 3.5 سال باقی ہیں، جبکہ ان کے پاس 40 سال سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں کون جیتتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی